بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لعلکم بخیر اسعدکم اللہ. معکم فیصل فاروق. واجتمعنا فی هذه المجموعة لتعلم اللغة العربیہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں فیصل فاروق اور ہم اس گروپ میں عربی زبان کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آج کے سبق میں ہم فعل ماضی کے 4 مشہور ابواب کی قرآنی آیات سے مشق کریں گے. گزشتہ سبق میں ہم نے فعل ماضی کے 4 مشہور ابواب ترجمہ کے ساتھ پڑھے تھے اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان ابواب کو اچھے طریقے سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا. آئیے آج ہم اس کی مشق کرتے ہیں. پہلے ہم قرآنی آیات میں ان ابواب کو دیکھیں گے اور پھر آیت کے معنی مفہوم کو سمجھیں گے. اور پھر کیا کرنا ہے کہ ان آیات کے معنی مفہوم کو سمجھیے اور ان کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے. آئیے پہلا باب ہم نے پڑھا تھا ضربا. پہلا باب کیا پڑھا تھا؟ ضربا. تو یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا ضاد، نون، سین، فا. تو یہ 4 ابواب جو ہم نے پڑھے تھے ضربا، نصر، سمع، فتح، کہ یہاں پر صرف ضاد لکھا ہوا ہے. آپ پریشان ہو جائیں کہ صرف ضاد لکھا ہوا ہے تو یہاں تو ضربا لکھنا چاہیے تھا. ہم نے پہلا باب ضربا پڑھا. یہاں ضاد سے مراد یہی ضربا ہی مراد ہے، لیکن صرف اختصار کے لیے، اشارہ دینے کے لیے یہاں پر ضاد لکھ دیا گیا. اسی طرح نون لکھا ہوا ہے تو یہ بھی دوسرے باب کی طرف اشارہ ہے. اس طرح سین لکھ دیا گیا تو یہ تیسرے باب کی طرف اشارہ ہے. اور اسی طرح فا لکھا گیا تو یہ چوتھے باب کی طرف اشارہ ہے. ابھی آیت کی طرف دیکھیے. ضرب اللہ مثلا. ضرب اللہ مثلا سورۃ نحل ہے، آیت نمبر 75 ہے. اور ہم نے 2 معنی پڑھے تھے ضربہ کے. ایک ضرب کا مطلب مارنا، دوسرا معنی پڑھا تھا بیان کرنا. تو یہاں پر دوسرا معنی بیان کیا گیا. ویسے تو ضربہ کے کافی زیادہ معنی آتے ہیں، لیکن اس کو کیا کیا جائے گا؟ سیاق و سباق سے دیکھ کر اس کا ترجمہ کیا جائے گا. ابھی دیکھیں ضرب اللہ مثلا. ضربہ کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ بیان کیا. ضربہ بیان کیا، اللہ نے مثال، مثلا مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال، بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال. اس طرح دوسرے باب کی مثال کیا دی گئی؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ سورۃ آل عمران آیت نمبر 123. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے مدد کی تمہاری بدر میں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں. تو اس میں کہ نصر یہاں پر استعمال ہوا ہے. نصر صیغہ مفرد کا ہے اور غائب کا ہے. اور اس کے اندر آپ غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر قم ضمیر بھی آئی ہے. قم ضمیر کا بھی ذکر ہوا ہے. تو آپ نے ضمائر منفصلہ پڑھے تھے اور ضمائر متصلہ پڑھے تھے. تو یہ ضمائر متصلہ میں سے ضمیر حاضر کی ضمیر ہے اور جمع کی ہے. جس طرح ضمیر متصلہ کون کون سی پڑھی تھی؟ ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یی، نا. تو اس میں کم ضمیر ہم نے پڑھی تھی، جمع کی، حاضر کی. اور تیسری مثال دیکھ لیجئے تیسرے باب کی. سمع وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ سورۃ قصص آیت نمبر 55. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور جب وہ سنے کوئی بیہودہ بات. اور جب وہ سنے کوئی بیہودہ بات. تو اس میں سمعوا غور کیجئے یہ کون سا صیغہ بنتا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے لیکن جمع کا ہے. ماضی کی گردان میں سے صیغہ کون سا ہے؟ جمع کا ہے. اچھا ابھی آگے چوتھا دیکھیے. چوتھا باب فتح. تو فتح میں ففتحنا ابواب السماء. ففتحنا ابواب السماء سورۃ قمر آیت نمبر 11. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے.
پھر ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے۔ آئیے مزید 4 مثالیں پڑھتے ہیں اس کی۔ ضرب کیف ضرب اللہ مثلا، کیف ضرب اللہ مثلا، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24۔ کیسے بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال، کیسے بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال۔ دوسرا باب نصر، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، سورۃ توبہ اور آیت نمبر 29۔ بے شک مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں، بے شک مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں۔ اس میں بھی دیکھیے نصارہ، نصر کے ساتھ ضمیر متصلہ کم استعمال کی گئی ہے۔ اس طرح آگے ہے تیسرا باب سمع فلما سمعت بمکرہن، سورۃ یوسف آیت نمبر 31۔ جب اس نے سنا ان کی چالوں کو، جب اس نے سنا ان کی چالوں کو، تو یہاں پر سمعت اور ماضی کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے۔ آپ نے مؤنث کی گردان پڑھی تھی، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا۔ اس طرح چوتھا باب دیکھیے، فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو اس میں دیکھیے، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو کھلی فتح، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو کھلی فتح۔ تو یہاں پر فتحنا صیغہ کس کون سا ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ، جمع متکلم کا صیغہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں آپ ایک چیز اور غور کیجئے، لکا استعمال ہوا ہے، فتحنا لکا، تو آپ نے ضمیر متصل کے ساتھ کچھ حروف جر ساتھ پڑھے تھے کہ جو ضمیر متصل کے ساتھ مل کے آتے ہیں، ان میں سے ایک حرف آپ نے پڑھا تھا لا، پہلا کون سا پڑھا تھا؟ بی، دوسرا پڑھا تھا لا۔ تو یہاں پر لکا فتح مبینہ جو ہے وہ لام حرف جر بھی استعمال ہوا ہے، ضمیر متصل بھی استعمال ہوا ہے۔ تو ان آیات پر غور کیجئے اور ان کا ترجمہ سمجھیے اور اس کی مشق کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج کا آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ میں مزید کچھ آیات آپ کو سینڈ کروں گا جس میں آپ فعل ماضی کو خود تلاش کریں گے اور مزید مثالیں بھی قرآن پاک سے آپ اس قسم کی لائیں گے۔ کل کے سبق پہ ہم ماضی منفی کے متعلق پڑھیں گے، یعنی کسی کام کی نفی کیسے کرتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ کسی کو کہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو اس کے نفی کیسے کریں گے، اس وہ انشاءاللہ ماضی منفی کے متعلق کل پڑھیں گے۔ یاد رکھیے، قرآن عربی سیکھنا مشکل نہیں، بس محنت اور لگن سے کچھ وقت نکال کر اسباق کو یاد کیجئے اور دہرائی کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔